اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا اس بات کو اب تلاش کر لیں. مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں, لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے, کس وقت تسبیح پڑھتے تھے, کس وقت سحری کرتے تھے, سارا دن معمولات کیا تھے. پوچھو جا کے اپنی مسجد کا ائمہ کو, تاکہ پتہ لگے رمضان چلنا کیسے, رمضان گزارنا کیسے. ہماری افطاریاں دیکھ لیجئے آپ, افطاریاں دیکھ لیں ہماری. شام کو جب روزہ کھلنے کا وقت ہوگا, خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے, کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں. بہترین قسم کے کھانے, بہترین قسم کے پکوڑے, طرح طرح کی حلوے, طرح طرح کی میٹھی کھیریں, طرح طرح کی کھجوریں, طرح طرح کے پھل, طرح طرح کے شربت, طرح طرح کی کولگیٹ اور طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو کولڈ ڈرنک. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے کھولا؟ جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دسترخوان پہ, جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے اس وقت مومن بنو گے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دو گے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے سمجھو, تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس افطاری کے وقت کیا ہے بھائی؟ سونے کول کی ہے افطاری دے ٹائم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کیسے کی ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ کھانے جب دسترخوان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کیا کریں. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی, 4 یا 5 دن کا فاقہ لگاتار 3, 4, 5 دن گزر گئے, چوتھے دن مزدوری ملی ہے, اور مزدوری کے بعد جو آٹا آیا اس کی روٹیاں بنی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی, حسن و حسین کو دی گئی. سیدنا فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی, اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ کے دی. پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی جاؤ نا میرے ابا محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج 5 دن سے فاقہ ہے. نبی علیہ السلام نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا. اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہنچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فخر کریں گے قیامت کے روز. آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں. افطار کا وقت ہوتا ہے, محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے یا محمد رسول اللہ اپنے گھر کے حجرے مبارک میں ہے, ایک بندہ چھت پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے, یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, روزہ کھل جاتا ہے, نماز کی تیاری ہو جاتی ہے. تے اسی تا ماشاءاللہ افطاری جو کھائی ہے نہ لینے عشاء ویلے اٹھیا ہی نہیں جاتا, اٹھیا ہی نہیں جاتا عشاء. کبھی دودھ سے روزہ کھولا. نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخوان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں. افطاری کے دسترخوان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, ورنہ فاقے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باسی کھانا نہیں کھایا. تو اس بات کو طے کر لیں کہ یہ رمضان خوبصورتی سے گزارنا ہے, گزاریں گے انشاءاللہ. خوبصورتی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ کئی کریمہ ملنڈے منہ تے ایدا نہیں خوبصورت ہونا. چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب میرے اپنے دادا مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. تشریف فرماتے تو ایک صاحب آئے, فرمانے لگے حضرت وہ مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا, تھوڑی کالی ہے, تو کچھ علاج بتائیں اس کا. وہ سوچا حضرت بتا دیں گے کہ فلاں چندن رگڑ کے لگانا, یہ کرنا وہ کرنا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم اور تمہاری بیوی دونوں نماز پڑھتے ہو نہیں؟
نماز کی پابندی کریں اور اپنی زبان کو شکوے سے روک لو بس. آپ یقین مانیں کہ وہ بندہ 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا نماز کی برکت سے اب میری اہلیہ کے چہرے پر کشش ہے، اب اس کے چہرے پر نور ہے. بندہ جتنی مرضی سرخی پاؤڈر لگا لے، جب تک دل گندا رہے گا، جب تک عبادت میں یہ دل جھکے گا نہیں، جب تک کوڑا کرکٹ اس میں سے نکلے گا نہیں، جب تک من پاک نہیں ہوگا، چہرے پر تسلی آ نہیں سکتی ہے. رنگ میں کچھ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے نور چہروں کے اوپر عطا فرمائے. اس دل کو پاک کر لیجئے، چہرہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ روزہ گزاریں گے انشاءاللہ اچھی طرح گزارنا ہے. دھیان رکھنا ہے ان لوگوں کا جو آس پاس غریب ہیں. ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، ہم بانٹنے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنے کا حکم دیا، رمضان میں تو تیزی سے بانٹنے کا حکم دیا. اور صرف پیسے ہی نہیں بانٹنے، ہم نے خوشیاں بھی بانٹنی ہیں، ہم نے آنسو بھی پہنچنے ہیں، ہم نے غریبوں کا ساتھ بھی دینا ہے، ہم نے رسوا لوگوں کو عزت عطا کرنی ہے، اور ہم نے ناراضوں کے ساتھ مصافحہ کر کے ان کو گلے سے لگانا ہے. صرف پیسے ہی نہیں بلکہ چاروں طرف خوشیاں بھی بانٹنی. یہی رمضان المبارک ہم نے سکھانے کے لیے آیا ہے. اسیدہ سمجھا کہ نہیں سویر نو سحری کرنی ہے بہترین، اور شام نو ودیا روزہ کھولنا، ہو گیا روزہ. بڑی مشکل ہے ڈگر پن گھٹ کی. اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا. اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی. اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں، طاقتیں، دولت، روئے زمین کے خطے، سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا. ایسے ہی نہیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنایا. قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر. یہ امت اعلیٰ ترین امت اس لیے بنی کیونکہ ان کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا ہے. اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ، چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو. روزے دار کو تو غصہ نہیں آتا، روزے دار کو غصہ نہیں آتا. اور جب وہ غصہ آتا ہے، یہ کون کہتا ہے نہیں آتا؟ ارے آتا ہے غصہ، لیکن روزے دار غصے کا اظہار نہیں کرتا. روزے دار غصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا. روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے. روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا. مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے. روزے دار کا عمل اور اس کا کردار اچھا. روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کیجئے. ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، کہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے. ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، نہیں ابا تمہیں نہیں پتا ہے. ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے. اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں. اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا عہد کریں اس رمضان المبارک میں. اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر 5 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا، وقت نہیں مل رہا نا تسبیح کرنے کا، لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تولیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا. میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑیاں ہم لوگ ہر 1-2 سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی، تو ایک پروفیسر صاحب آ گئے یونیورسٹی سے، ان کو چاہیے تھی وہ گاڑی. تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے فلاں چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے فلاں چیز اس کی بیٹری کی فلاں چیز خراب ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے. تو 15 خرابیاں اس کو اپنی گاڑی کی. تو وہ پروفیسر صاحب سردار جی تھے، ہنسنے لگے، کہنے مولانا صاحب گڈی بیچن لی بلایا کہ بجان لی بلایا تسی سانو؟ فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سامان لے جائیں، جب آپ یہ سامان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی،
یہ تو نہیں ہے کہ اس کی خرابیاں آپ کو پتہ نہیں لگیں گی. پھر آپ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے جھوٹ بول دیا, ایک امام نے جھوٹ بول دیا. پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے, ہم جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے, ہم بے ایمانی کا کاروبار نہیں کرتے, ہم ٹھگی کا کاروبار نہیں کرتے. ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے. بے ایمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا. رمضان کا روزہ اپنے روزے دار کو اسی بات کا پابند کرتا ہے. بار بار چیز میں کوئی خرابی ہے بتا دو, کیا ہو گیا, 2 روپے کم ملیں گے. لیکن ان 2 روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 200 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی. روزے دار بے ایمان نہیں ہوتا, روزے دار کی آنکھیں زنا نہیں کرتی, روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے, روزے دار کا لب و لہجہ غصے کا نہیں ہوتا. لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے ہیں تو ذرا سا کوئی اگر ٹھوکر مار دے فوراً کہیں گے نا بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, تو چاہتا تو آج سے نہیں کرتا میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو, اپنا کام نہ چھوڑو. دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں, دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں, لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو. برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد چغلی کرتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد ٹھگی کا پلان بناتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو تانے مارتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں, بیٹیوں کو بھی, بہنوں کو بھی, اور جنیاں مرضی تسبیحاں کرتے رہو, جب تک لوگوں کا دل دکھانا بند نہیں کرو گے کوئی تسبیح قبول نہیں ہوگی, کوئی تسبیح قبول نہیں ہے. دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے, اس عورت کے لیے, اس مرد کے لیے, اس بوڑھے کے لیے, اس بوڑھیا کے لیے, ان کے لیے تباہی ہے. کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ؟ فرمایا جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے. نار اللہ الموقدہ, اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے, اس میں ان کا رگڑا لگائیں گے ہم. روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچائیں,